بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات عزیزان محترم، دوستان، عزیزان بزرگان، تشریف فرما. اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے مجلس پڑھنے کا شرف، کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تو اس کا شکر ہے کہ اس زبان سے پاک و پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا جائے. یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم اسی زبان سے ہمیں خاکی ہو کر ان نوری کا تذکرہ کریں. یہ خدا کا شکر ہے. دیکھیے فی الحال جو موضوع ہے، موضوع کو سوچنے کی یا کوئی سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا موضوع بنایا جائے کیا نہیں. خود ایک موضوع ہمارے فی الحال سامنے ہے. ایک موضوع، ایک منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اس موضوع کو صرف ایک اس جنگ کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ ایک ملک سے ایک جنگ ہو رہی ہے، تو اس چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہمارے سامنے جو جنگ ہے، یہ موضوع ہے، یہ منظر ہے. یہ ہمارے سامنے جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ملک کی حیثیت سے نہیں ہے کہ ایک ملک سے جنگ ہو رہی ہے. ایک ملک دوسرے ملک کو اس طریقے سے وار کر رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر اس طریقے سے حملہ کر رہا ہے. نہیں، بلکہ ہمارے سامنے جو یہ منظر ہے، یہ حق و باطل کی حیثیت سے ہے. ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. باطل بھی ایک طرف ہے اور حق بھی ایک طرف ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. دیکھیے اس جنگ کو، یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ پہلے سے ہی رہا ہے. یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے. کہ کیا سلسلہ ہے؟ کہ حق و باطل ہمیشہ سے رہی ہے. حق و باطل کی جنگ یہ ہمیشہ سے رہی ہے. روز اول سے حق و باطل کی جنگ رہی ہے. لیکن حابیل و قابیل کے دور سے، روز اول جب سے اب تک یہ ایک سلسلہ ہے. باطل بھی اپنے چہرے بدل کر آتا رہا. ہر دور میں باطل آتا رہا. لیکن اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس باطل کو شکست دینے کے لیے، اس باطل کو شکست دینے کے لیے، اس باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس باطل کو نیچا دکھانے کے لیے، اس باطل کو مٹانے کے لیے، اس باطل کو ختم کرنے کے لیے ایک حق کا پیروکار بھی ہر دور میں آتا رہا. وہ بھی چہرے بدل کر ہر دور میں پروردگار ایک الگ الگ صورت میں بھیجتا رہا. ہر دور میں باطل آیا، لیکن اس باطل کا مقابلہ کرنے والا بھی ہر دور میں آیا ہے. حابیل قابیل کے دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ قائم رہا ہے. دیکھیے یہ سلسلہ قائم ہے، لیکن کبھی بھی چاہے باطل کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن باطل رہتا ہے. چاہے باطل کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، باطل رہتا ہے. اور حق کی تعداد چاہے کتنی ہی کیوں نہ کم ہو، لیکن حق رہتا ہے. ایک سلام. چاہے کتنی ہی تعداد کم کیوں نہ ہو، لیکن حق رہتا ہے، باطل رہتا ہے. دیکھیے باطل بھی، جو باطل ہے، کہ جو حق پر ہوتا ہے، وہ باطل کی اچھل کود سے گھبراتا نہیں ہے.
جو حق پر ہے، جو حق پر ہے وہ باطل کی اچھل کود سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو ایک جملہ بڑا پیارا ہے، بس سماعتیں بیدار ہو تو ملاحظہ کیجئے کہ کبھی بھی حق باطل کی اچھل کود سے گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے ظہور کا انتظار کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں انتظار کرتا ہے، وہ حق کے ظہور کا انتظار کرتا ہے۔ باطل جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل، حق آیا، باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ باطل کی بقا میں دوام نہیں ہے، باطل کی بقا میں کبھی بھی دوام نہیں ہے۔ حق ہمیشہ سے رہے گا، حق ہمیشہ سے تھا، لیکن باطل کو شکست ہوگی، باطل کو شکست ہوگی۔ لیکن وہ کہ جو آج اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں ہیں جو مظلوم کو، جو ظلم و ستم ہو رہا ہو لیکن وہاں پر مظلوم کو نہ دیکھ سکے، وہ کان نہیں ہے کہ جو مظلوم کی فریاد کو نہ سن سکے، وہ زبان نہیں ہے کہ جو مظلوم کے حق میں گویا نہ ہو سکے، وہ زبان نہیں ہے۔ ایسے کے لیے ہی تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قلب تو رکھتے ہیں لیکن قلب سے سوچتے نہیں ہیں، قلب سے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جدھر چاہا ادھر چلے گئے، باطل کے بھی ساتھ ہیں، باطل کے ساتھ رہتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دیکھتے ہیں صرف اور صرف کیا دیکھتے ہیں؟ ظالم کے بارے، جس میں اپنا بھلا ہو وہ دیکھتے ہیں، لیکن مظلوم کی فریاد کو نہیں دیکھتے، مظلوم کی بھلائی کو نہیں دیکھتے، مظلوم کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کرتے ہیں اس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں پروردگار اگر چاہے تو کیا ان کی آنکھوں کو سلب نہیں کر سکتا ہے؟ پروردگار کی قدرت سے یہ ایک مقابلہ ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں مختلف مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ آنکھیں دی ہے ان سے وہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں، کان دیے ہیں ان سے وہ سنو جو میں چاہتا ہوں، زبان دی ہے اس سے وہ بولو جو میں چاہتا ہوں۔ جہاد کیا؟ جہاد صرف میدان جنگ میں آ کر، جہاد صرف ڈرنے کا نام ہے کہ ہم حملہ کریں اور لڑیں، میدان جہاد میں آئیں؟ نہیں، صرف اور صرف جہاد مال سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ آج دیکھیے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مال کے ذریعے ایران کی مدد کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو آج ایک روپیہ بھی دے گا، ایک پیسہ بھی اس کو دے گا کوئی بھی اپنی ایران کی مدد کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہ ایک مالی جہاد ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کو ظاہر نہ دیکھے، وہ اپنا اجر ضرور پروردگار کے پاس پائے گا، اس لیے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گا۔ تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں جب آخری وصیت ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، جہاد پروردگار کے بارے میں خدا سے ڈرو، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، یعنی اپنے مال کے بارے میں اور اپنے اموال کے بارے میں اور اپنی زبان کے بارے میں پروردگار کے راہ میں جہاد کے بارے میں ڈرو۔ وہ لوگ جو ابھی بھی مظلوم کے لیے اپنی زبان کو گویا نہیں کر رہے ہیں، وہ جو ابھی بھی اپنی زبان سے خاموشی کے لیے ہوئے ہیں، تو کب تک رہیں گے زندہ مردہ ضمیر لے کر؟ اہل زبان بھی آخر گونگے بنے ہوئے ہیں، کب تک رہیں گے زندہ مردہ ضمیر لے کر؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا دیکھیے صرف اور صرف دور حاصل کے اوپر
دور حاصل پر کچھ گفتگو ہے بس، اور بہت مختصر، زیادہ وقت نہیں۔ کیا سمجھا کہ دیکھیے جنگ کیا کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جنگ کس چیز کو سمجھا گیا؟ جنگ اس کو سمجھا گیا، جیت کس کو سمجھا گیا؟ جیت اس کو سمجھا گیا کہ اگر ہم نے ان کے ایک کو مارا تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب جب ایک کو مار رہے ہیں تو ہماری جیت ثابت ہوئی، دوسرے کو مارا تو ہماری جیت ثابت ہوئی، ہم نے تیسرے کو مارا ہماری جیت ثابت ہو گئی، ہم نے چوتھے کو مارا ہماری جیت ثابت ہو گئی۔ نہیں، لوگوں نے یہ معیار بنایا ہوگا کہ جو مر جائے وہ ہار جاتا ہے اور جو مارے وہ جیت جاتا ہے، لیکن بارگاہ الہی میں یہ قانون نہیں چلتا۔ بارگاہ الہی میں یہ قانون نہیں ہے کہ جو مر جائے وہ ہار گیا اور جو مار دے وہ جیت گیا۔ دیکھیں وہ باطل ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے بل پر جنگ کرتا ہے، میدان میں لڑتا ہے، وہ حق ہوتا ہے جو اپنی طاقت پر بھروسہ کر کر نہیں، خدا کی طاقت پر بھروسہ کر کے جنگ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حابیل و قابیل کی جو جنگ تھی، جب جناب حابیل کی قربانی پروردگار نے قبول کر لی، جناب حابیل کی قربانی کو قبول کیا، ایک مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہار گئے تھے کچھ دیر کے لیے یزید جیت گیا تھا۔ غلط کہتے ہیں، غلط ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر یزید جیت گیا تھا، لیکن جب امام سید سجاد گئے، جناب زینب گئی، جب حسین کی جیت مکمل طور پر سامنے آئی۔ نہیں، جیت کا معیار یہ نہیں ہے۔ کربلا میں اس پس منظر کو بدل دیا گیا۔ امام حسین نے دیکھیے اس پس منظر کو بدل دینا یا تو حسین کا کام ہے یا حسینی کا کام ہے۔ اس پس منظر کو بدل دینا یا تو حسین کا کام ہے یا ایک حسینی کا کام ہے۔ کیا فرمایا؟ حابیل و قابیل کے دور میں جب جناب حابیل کو قتل کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو کیا قابیل نے جب جناب حابیل کو شہید کر دیا، قابیل یہ سوچ رہا تھا کہ جب میری جیت نہیں ہے تو کیا ان کو قتل کرنے میں اس کی جیت ہو گئی؟ اب انصاف سے بتائیے گا، وہ یہ سوچ رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جیت آخر میں ہے کیا۔ تو جناب حابیل قربانی دونوں ہوئی تھی کہ دونوں قربانی رکھتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو یعنی یہ عہدہ ملے گا، لیکن نہیں، قربانی کس کی قبول ہوئی؟ جناب حابیل کی قربانی کو پروردگار نے قبول کیا۔ تو کیا اب یہاں پر جناب حابیل ہار گئے اور قابیل جیت گیا؟ انصاف سے بتائیں، کیا اب یہاں پر قابیل جیت گیا اور حابیل جو ہے ہار گئے؟ نہیں، یہ جیت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے میں تھے تو جب ان کو بیعت کے لیے بلایا گیا تھا تو امام حسین نے جب اس کی بیعت کا انکار کر دیا، امام حسین کی جیت تبھی سے ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی جیت تبھی سے ہو گئی تھی کہ جب اس کی بیعت کا انکار کیا تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے جب اس کے سامنے نہیں جھکے، اس کی غلامی کو قبول نہیں کیا، جب ہی ان کی جیت ثابت ہو گئی تھی۔ اسرائیل کتنوں کو ہی مارے لیکن اس کی جیت نہیں ہے۔ جیت صرف اس کی ہے کہ جو حق پر ہے، جیت صرف اس کی ہے کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ ادھر 313 اور ادھر کتنے تھے؟ تقریباً 950 کی تعداد تھی، اور ادھر صرف اور صرف 313 جو خدا کی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے، جو خدا کی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے وہ غالب آ گئے، جو اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے شکست کھا گئے۔ جو خدا کی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے، اسی لیے پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کتنے ہی گروہ ایسے ہیں، کتنے ہی کم گروہ ایسے ہیں، کتنی کم جماعتیں ایسی ہیں کہ جو کثیر جماعت پر غالب آ گئے۔ کیا آپ بھی
نہیں سمجھے کہ اسرائیل اب یہ نہیں سمجھا، کیا اب بھی ظالم یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیے ایک بات اور بہت پیاری بات ہے. دیکھیے اگر اسرائیل کے پاس دیکھیے اتنی ساری طاقتیں ہیں، اتنی ساری اس کے پاس سب کچھ ہو جائے، لیکن گویا ایسا ہے کہ اسرائیل کے پاس کچھ نہیں ہے. شاید جملے پر آپ نے غور کیا، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے لیکن گویا ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہے. ایران کے پاس سے سب کچھ ختم ہو جائے لیکن گویا ایسا ہے کہ سب کچھ ہے. جملے پر شاید ایسا ہے کہ سب کچھ ہے. امام حسین کا وہ جملہ آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے. کیا فرمایا امام حسین نے؟ ماذا فجد من فقدکا فمن الذی فقد من وجدکا. اے میرے معبود، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ حق و باطل کی جنگ ہے. یہ صرف اور صرف اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جائے آج کے اس دور میں، اگر ایک کوئی بھی جہاں پر یہ تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، اس کا دل ایران کے لیے جھکا ہوا ہے، اس کا دل ایران کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن جہاں انسانیت مر چکی ہو وہاں پر احساس نہیں ہوا کرتا. یوں تو جیتے ہیں سبھی دنیا میں جینے کو مگر، یوں تو جیتے ہیں سبھی دنیا میں جینے کو مگر، زندگی نام ہے احساس کی بیداری. زندگی نام ہے احساس کی بیداری کا. جب احساس سے بیداری ختم ہو جائے تو گویا ایسا ہے کہ انسان نہیں رہا بلکہ چلتی پھرتی لاش ہے. یہ چلتی پھرتی لاش ہے. جہاں انسانیت ختم ہو جائے، جہاں مظلوم کا احساس ختم ہو جائے، جہاں حق کے لیے آواز نہ نکل سکے، یہ حق کا یہ جہاد ہے زبان کے ذریعے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے یعنی انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیے ایک بات، جب جو اس حق کو پہچان لیتا ہے، جو اس حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کو دار پر بھی چڑھا دیا جاتا ہے، لیکن زبان سے حق ہی دار پر چڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق نکلتا رہتا ہے. زبان سے حق جاری ہے. دیکھیے حق جاری ہے زبان سے. پروردگار کیا فرماتا ہے جب جناب رسول خدا سے پوچھا گیا، پروردگار نے جنت پیدا کی، سلسبیل پیدا کی، کوثر پیدا کیا، آخری جہنم کو پیدا کرنے کا سبب کیا تھا؟ یہ بھی کوئی پیدا کرنے کی چیز تھی. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ عجب نہیں، کہ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر ساری کی ساری کائنات علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، اللہ اکبر، اگر ساری کی ساری کائنات علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، یا جملوں کو بدل کر کیوں کہوں، اگر ساری کی ساری کائنات حق پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. اگر ساری کی ساری کائنات العلی مال حق والحق مال، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے. یہ جو اب 8 شوال جو آ رہی ہے، اس میں بہت ہی ایک عجیب منظر ہے. کیا ہے؟ ان وہابیوں نے کیا کیا؟ جب کوئی حق کو نہیں پہچانتا تو ایسا اس طریقے سے گمراہی کو ہوتا رہتا ہے. دیکھیے کیا ہوا 8 شوال کو ہوا کیا؟ کچھ وہابیوں نے کیا کیا، کس طریقے سے یعنی کس طریقے سے اختلاف ہوا، اس طریقے سے سازش ہوئی کہ جو مظہر بنائے جاتے ہیں، کسی بھی طرح کی عمارت، کسی بھی روزے پر، کسی کی بھی قبر پر، قبر کو نیا کرنا، اس کو قبر کو بنانا ہی جائز نہیں ہے بالکل بھی. یہ اس طریقے سے کہہ کر جنت البقیع میں شہزادی کونین بھی دفن، رسول خدا کا بھی وہی ہے، اور رسول خدا کے عظیم صحابی امام حسن علیہ السلام بھی وہیں پر ہیں. تو لیکن
حق کو نہیں پہچانا، یہ تمام کی تمام سازش جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ سلجھانا نہ سجائیے، یہ تابوت نہ سجائیے، یہ بدعت ہے، یہ وہی وہابیوں کی چلائی ہوئی سازش ہے، یہ انہی کی سازش چلائی ہوئی ہے، یہ انہی کے دور سے یہ وہابیت یہ بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیے لیکن جس نے حق کو پہچان لیا، جس نے حق کو پہچانا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ دیکھیے آج بھی اس دور میں ہم پہچان سکتے ہیں جو بھی حق کے ساتھ رہا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے جس نے حق کے ساتھ دیا، اور جو آج بھی باطل کے ساتھ ہے وہ مردہ ہے، جو آج بھی زندہ ہے وہ مردہ ہے باطل کے جو ساتھ ہے، لیکن جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کا ساتھ حق کے ساتھ رہا وہ آج بھی زندہ ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان کا لشکر خسارے والا، جو بھی شیطان کے ساتھ ہوگا، شیطان کے لشکر میں ہوگا، وہ شکست پائے گا، اور اس شیطان کے ساتھ ہوگا خود بھی۔ جب شیطان کا لشکر شکست پا رہا ہے تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی شکست پائے گا، لیکن جو حق کے ساتھ ہوگا، جو خدا کے، جو حزب اللہ کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب رہے گا۔ ورنہ یہ دنیا بھی بوال جان بن جایا کرتی ہے، ہاتھ کچھ نہیں آیا کرتا، صرف اور صرف انسان اپنی زندگی کو بالکل خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ بس یہ آج جو منظر ہمارے سامنے ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے مولا کائنات کی شجاعت کو پہچانا، حسین کی شہادت کو پہچانا۔ یہ تو حقیقی جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اچھے سے سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر ایسے مرد مجاہد پیدا ہوتا ہے۔ جب پہچان لیا جاتا ہے، ہاں سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو زندگی میں بھی ان کی کس قدر مسائل ہے، شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے،